أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و سیدنا محمد عبد اللہ و رسولہ و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آج کتاب الفوائد کے متعلق درس ہوگا، اور آج کے درس کا موضوع وہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق سے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی طرف جھانک کر دیکھا، اوپر سے دیکھا اور کہا کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم عمل کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس حدیث میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بدر کی لڑائی میں حصہ لینے والوں کے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس کا مطلب یہ کہ کفر کریں تو وہ بھی معاف، شرک کریں تو وہ بھی معاف، مرتد ہو جائیں تو وہ بھی معاف۔ تو یہیں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا، انہیں اس حدیث کو سمجھنے میں مشکل پیدا ہوئی۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب الفوائد میں۔ تو کہتے ہیں فائدہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا کہ وما یدریکا، اور تمہیں کیا پتہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جھانک کر دیکھا، اوپر سے دیکھا اہل بدر کی طرف، فقال، اور کہا اعملوا، تم کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، فقد غفرت لکم، پس تحقیق میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ اب یہ حدیث مکمل طور پہ کیا ہے، پورا واقعہ کیا ہے، اسے سمجھے بغیر آپ اس حدیث کا مطلب نہیں جان سکیں گے، اس لیے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ویسے تو یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ حدیث مسلم شریف سے پیش کرنا چاہوں گا۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2494، 2494، اور راوی ہیں اس حدیث کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے، زبیر بن عوام کو اور مقداد بن اسود کو بھیجا، اور کہا ایتو روضۃ خاخ، کہ ایک باغ ہے جس کا نام ہے خاخ، وہاں پہ جاؤ، فإن بها ضعینۃ معها کتاب، وہاں پہ تمہیں اونٹ پہ بیٹھی ہوئی، اونٹ پہ سوار ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، خط ہوگا، فخذوہ منہا، وہ اسے لے لو۔ جناب علی کہتے ہیں ہم چلے، تیز رفتاری سے ہم جا رہے تھے، اور پھر عورت ہمیں مل گئی، تو ہم نے کہا اخرج الکتاب، خط ہمارے والے کر دو، لیٹر نکالو۔ تو اس نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا لتخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، کہ لیٹر نکالو ورنہ تمہارے کپڑے اتارے جائیں گے۔ دھمکی دی۔ اتنی بڑی دھمکی کیوں دی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس کے پاس لیٹر ہوگا۔ اب لیٹر ہے، یہ پکی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، عورت کہہ رہی نہیں ہے،
تو اس لیے اس کو بتا دیا کہ لیٹر تو ہم نے لینا ہی لینا ہے، اگر آسانی سے نہیں دو گی ہم تلاشی لیں گے، چاہے ہمیں تمہارے کپڑے اتارنے پڑیں۔ مطلب یہ تھا کہ دے دو تاکہ نوبت ہی نہ آئے کپڑے اتارنے کی، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو اس نے وہ لیٹر نکالا اور وہ اس کی مینڈیوں کے اندر تھا، بالوں کی مینڈیوں کے اندر۔ جناب علی کہتے ہیں ہم وہ لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اس میں لکھا ہوا تھا من حاطب ابن ابی بلتعہ، کہ یہ لیٹر، یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے ہے، الی اناس من المشرکین من اہل مکہ، مکہ کے لوگوں کے نام، یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاطب اس خط میں اہل مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند باتیں بتا رہے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ بتا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مکہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اب حاطب کون ہے؟ بدری صحابی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا حاطب ما ھذا، حاطب یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا لا تعجل علی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام میرے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے گا، مجھے ٹائم دیں، میری بات سنیں، میرا موقف سنیں۔ انی کنت امرا ملصقا فی قریش، میں قریشی نہیں ہوں، مکہ کے لوگ قریشی ہیں، میں قریشی نہیں ہوں، میں مکہ کا بنیادی باشندہ نہیں ہوں، باہر سے آ کے مکہ میں رہ رہا تھا، اور جو آپ کے ساتھ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، یہ قریشی ہیں، مکہ کے اصلی باشندے ہیں، تو ان کے جو وہاں پہ رشتہ دار رہ گئے ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو میرے رشتہ داروں کا، میری وائف بچوں کا مسئلہ اور تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اہل مکہ پہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ ولم افعلہ کفرا، اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے یہ کام بطور کافر نہیں کیا، میں پکا مسلمان ہوں۔ ولا ارتداد عن دینی، نہ ہی میں نے مرتد ہو کے کیا ہے۔ ولا رضم بالکفر بعد الاسلام، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے بعد میں اب کفر کو پسند کر رہا ہوں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے کہا صدقہ، حاطب نے سچ کہا ہے۔ فقال عمر، اچھا یہاں سے آپ ایک اندازہ کریں، ہمارے کئی لوگ جب کسی مسلمان کو کوئی بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب بظاہر حاطب کیا لگ رہا تھا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز اہل مکہ کو بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ کام بطور کفر نہیں کیا، میں پکا سچا مسلمان ہوں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی کہ پکے سچے مسلمان ہیں، غلطی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کافر ہو گئے ہیں۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا دعنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ فقال، تو تب کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہ قد شہد بدرا، عمر حاطب وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ وما یدریک، اور تمہیں کیا پتہ، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی، انہیں دیکھا۔ فقال، تو کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اب معاملہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو امام القیم کہتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جناب عمر سے کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ نے اہل بدر سے کہا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو وہ کرو، فقد غفرت لکم، تحقیق میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ اشکل علی کثیر من الناس معناہ، بہت سے لوگوں کو اس کے معنی میں اشکال ہوا ہے۔
ان الفاظ کے معنی میں، اس حدیث کے معنی و مفہوم میں کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس میں کئی لوگوں کو اشکال ہوا ہے۔ اشکال کیوں ہوا؟ کہتے ہیں فَإِنَّ ظَاهِرَهُ، کیونکہ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اباحۃ کل الاعمال لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام اعمال کو جائز کر دیا ہے، مباح کر دیا ہے۔ کن کے لیے؟ اہل بدر کے لیے۔ یعنی کہ ان الفاظ سے بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر عمل کو مباح کر دیا، جو چاہو سو کرو۔ وَتَخْيِيرُهُمْ، اور ان کو اختیار دے دیا ہے، فی ما شاءوا منہا، ان اعمال میں سے جو چاہیں وہ کریں۔ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کرام کو یہ کہیں کہ جو چاہو وہ کرو، اس میں تو کفر بھی آ جائے گا۔ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہر عمل ان کے لیے مباح کر دیا ہو، جائز کر دیا ہو۔ تو پھر صحیح مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ فقال طائفۃ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فقال طائفۃ منہم، لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہا۔ کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک گروہ نے کہا، فقال طائفۃ، تو ایک گروہ نے کہا، منہم ابن الجوزی، ان میں سے ایک امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ہیں۔ یعنی کہ پہلا قول جن لوگوں کا ہے ان میں سے ایک نام امام ابن الجوزی کا ہے۔ اچھا، یہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی جب میں نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھے تھے، اور میں نے بتایا تھا ان کو کیا کہتے ہیں، امام ابن قیم الجوزیہ، جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کے بیٹے، قیم ناظم صاحب، جوزیہ ایک مدرسے کا نام ہے۔ تو ابن الجوزی جو ہیں یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں۔ ان کے خاندان کے کسی فرد نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا جس کو کہا جاتا تھا المدرسہ الجوزیہ، جوزیہ مدرسہ۔ تو اس کا کوئی نہ کوئی ناظم بنتا، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کے والد صاحب ناظم تھے، تو اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کو کہا جانے لگا کہ یہ ناظم صاحب کے بیٹے ہیں، جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کے بیٹے۔ تو امام ابن القیم الجوزیہ یہ اور ہیں، اور امام ابن الجوزی اور ہیں۔ تو فقال طائفہ، ایک گروہ نے کہا، منہم، ان میں سے ایک ہے امام ابن الجوزی، کیا کہا کہ لیس المراد من قولہ اعملوا الاستقبال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اعملوا، تم کرو جو تم چاہو، اس سے مراد زمانہ استقبال نہیں ہے، آئندہ زمانہ اس سے مراد نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمَاضِي، سوائے اس کے نہیں، یہ تو ماضی کے لیے ہے، گزشتہ زمانے کے لیے ہے۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی نے کہا اعملوا ما شئتم، اے بدریو تم جو چاہو سو کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ جو چاہو سو کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں تم نے کر لیا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے میں نے وہ تمہیں معاف کر دیا۔ امام ابن الجوزی کہنا چاہتے ہیں کہ اعملوا سے مراد یہ نہیں کہ جو اعمال تم آئندہ کرو گے وہ تم کو معاف کر دوں گا، بلکہ مراد یہ کہ جو اعمال تم نے ماضی میں کر لیے ہیں وہ میں تم کو معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کر دیے ہیں۔ تو لیس المراد، نہیں ہے مراد، من قولہ،
اللہ تعالیٰ کے قول اعملوا سے الاستقبال زمانہ استقبال آئندہ زمانہ، وانما هو للماضی بلکہ یہ گزشتہ زمانے کے لیے ہے، وتقدیرہ اور اس کا مقدر یہ ہے، اس کلام کی تقدیر یہ ہے، اس کلام کا اصل یہ ہے کہ ایو عمل کان لکم فقد غفرتہ، جو بھی عمل تمہارا تھا تحقیق میں نے اس کو بخش دیا ہے، یعنی کہ جو ماضی میں تھا۔ قال کہتے ہیں کون؟ امام ابن الجوزی۔ آپ نے اس قول کی تائید میں آپ نے اس قول کے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ شَيْئَانِ، اور اس پہ دلالت کرتی ہیں دو چیزیں، اس کی دلیل بنتی ہیں دو چیزیں، یعنی کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اعملوا سے مراد یہ نہیں کہ جو تم اعمال آئندہ کرو گے وہ معاف کر دیے ہیں میں نے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ جو اعمال تم نے ماضی میں کیے تھے وہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے یہ جو قول اختیار کیا ہے، موقف اختیار کیا ہے، اس کے لیے میرے پاس دو دلائل ہیں، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پہ دلالت کرتی ہیں الشیئان دو چیزیں، احدہما ان میں سے ایک، انہ لو کان للمستقبل، اگر یہ ہوتا مستقبل کے لیے، کون ہوتا؟ اعملوا، اگر یہ لفظ ہوتا مستقبل کے لیے، آئندہ زمانے کے لیے، کان جوابہ، تو اس کا جواب ہوتا قولہ، اللہ کا یہ فرمان، سأغفر لکم، یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، دیکھیں اعملوا تم کرو، ما شئتم جو تم چاہو، اعملوا یہ امر ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ فقد غفرت لکم، پس تحقیق میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ فقد غفرت لکم یہ جواب ہے کس کا؟ امر کا۔ اعملوا تم کرو یہ امر ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں اگر اعملوا ما شئتم کا مطلب یہ ہوتا کہ ماضی میں جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، تو فقد غفرت لکم یہ الفاظ نہ ہوتے، بلکہ کیا الفاظ ہوتے؟ سأغفر لکم، کیونکہ غفرت تو ماضی کے لیے ہے، گزشتہ زمانے کے لیے ہے، تو اگر اعملوا آئندہ زمانے کے لیے ہے تو غفرت کی بجائے کیا ہوتا؟ سأغفر، کہ تم جو بھی عمل کرو گے آئندہ زمانے میں وہ میں تم کو بخش دوں گا، جبکہ یہاں پہ غفرت بخش دیے، میں نے بخش دیے۔ تو امام الجوزی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اعملوا ما شئتم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو تم نے کر لیے ہیں وہ میں نے تم کو بخش دیے ہیں۔ والثانی، اور دوسری دلیل، انہ کان یکون اطلاقا فی الذنوب ولا وجہ لذلک، کہ یہ ہوتا مطلق فی الذنوب گناہوں میں، ولا وجہ لذالک، اور اس کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ یہ دوسری دلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوسری دلیل کا مطلب یہ ہے کہ امام الجوزی کہتے ہیں کہ اگر اعملوا ما شئتم زمانے استقبال کے لیے ہوتا، آئندہ زمانے کے لیے ہوتا کہ جو تم عمل کرو گے وہ میں تم کو بخش دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گناہ کرو، مطلق طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بغیر کسی قید کے، ہر گناہ، اور اللہ کا یہ کہنا کہ چونکہ تم نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے اس وجہ سے جو بھی گناہ کرو گے ہر گناہ معاف کر دوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔
اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی شکل نہیں بن سکتی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہ الفاظ ماضی کے لیے ہیں کہ جو اعمال تم نے زمانے ماضی میں کیے ہیں، بدر کی لڑائی سے پہلے کیے ہیں، وہ سارے میں نے تمہارے معاف کر دیے ہیں بدر کی لڑائی میں حصہ لینے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آئندہ جو گناہ کرو گے وہ میں تم کو معاف کر دوں گا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی گناہ کرو گے، چاہے کفر کرو چاہے شرک کرو، ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ بدر کی لڑائی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں یہ قول جو ہے اس کے اوپر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وحقیقت ھذا الجواب، اور اس جواب کی حقیقت یہ ہے، یعنی کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی گفتگو ختم ہوئی، اب اس گفتگو پہ تبصرہ ہے امام القیم کا۔ وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں ابن الجوزی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں وحقیقت ھذا الجواب، اس جواب کی حقیقت یہ ہے کہ انی قد غفرت لکم، کہ میں نے تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ کہہ رہے ہیں بقول امام القیم کے کہ ابن الجوزی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو بخش دیا بہاد الغزوہ، اس غزوہ کی وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے۔ کیا بخش دیا ہے؟ ما سلف من ذنوبکم، جو بھی تمہارے گناہ ہو چکے گزر چکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا موقف سمجھ چکے ہوں گے۔ امام الجوزی کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ گناہ ہیں جو زمانے ماضی میں بدری صحابہ کرام سے ہوئے۔ اللہ نے کہا بدر کی لڑائی میں حصہ لینے کی وجہ سے وہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ امام القیم کہتے ہیں اب تنقید کرتے ہوئے، پہلے خلاصہ بیان کیا تھا ابن الجوزی کے موقف کا، اب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لاکنہ، لیکن یہ قول، کون سا قول؟ ابن الجوزی والا، ضعیف، کمزور ہے، من وجہینی، دو وجوہات کی وجہ سے۔ احدہما، ان دو وجوہات میں سے پہلی وجہ، پہلا سبب اس قول کے کمزور ہونے کا کہ ان لفظ اعملوا یأباہ، کہ بے شک لفظ اعملوا، تم عمل کرو جو تم چاہو، یہ لفظ جو ہے نا اعملوا یأباہ، وہ اس قول کو قبول نہیں کرتا۔ لفظ اعملوا ابن الجوزی والے قول کو قبول نہیں کرتا۔ ابن الجوزی کا قول کیا ہے کہ یہ ماضی کے لیے ہے، تو ابن القیم کہتے ہیں لفظ اعملوا جو ہے ابن الجوزی کے اس قول کو قبول نہیں کرتا۔ فإنہ، کیونکہ لفظ اعملوا للاستقبالی، یہ زمانہ مستقبل کے لیے ہے، آئندہ زمانہ کے لیے ہے، دون المضی، یہ گزشتہ زمانے کے لیے نہیں ہے، ماضی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ اعملوا کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ تم نے کر لیے، جبکہ اعملوا کا مطلب یہ ہے کہ تم کرو، یعنی کہ زمانے استقبال میں، آئندہ زمانے میں۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ ابن الجوزی نے غفرت لکم دوسرے جملے کو دلیل بنایا تھا اس بات کی کہ اعملوا بھی ماضی کے لیے ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں نہیں، اعملوا ماضی کے لیے نہیں ہے، اعملوا آئندہ زمانے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم عمل کرو۔ اور جہاں تک تعلق ہے قد غفرت لکم، تو اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں وقولہ قد غفرت لکم، اور اللہ کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، لا یوجب، یہ اللہ کا قول لا یوجب، یہ تقاضا نہیں کرتا اس بات کا کہ ان یکون اعملوا مثلہ، کہ لفظ اعملوا بھی اس کی طرح ہو، یعنی کہ غفرت لکم ماضی کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعملوا بھی ماضی کے لیے ہو جائے۔
اعملوا تو زمانے مستقبل کے لیے ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ قد غفرت لکم، تو یہ الفاظ بظاہر واقعی ماضی کے لیے ہیں، لیکن اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. کیا وضاحت ہے جی؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْلَهُ قَدْ غَفَرْتُ، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں نے بخش دیا، معاف کر دیا، تحقیق، یہ تاکید ہے، لوقوع المغفرۃ فی المستقبل، مستقبل میں مغفرت کے واقع ہونے کی. ابن القیم کہنا چاہتے ہیں اللہ نے کہا نا قد غفرت لکم، میں نے بخش دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ جب یہ گناہ کریں گے تو ان کو معاف کر دوں گا، ان کو بخش دوں گا. اور اللہ نے ماضی کے الفاظ استعمال کیے کہ بخش دیے، یہ بتانے کے لیے کہ پکی بات ہے، گویا کہ کام ہو چکا، یوں سمجھو کہ کام ہو چکا. اور ایسا ہم آپس میں، ہم اردو بولنے والے بھائی بھی آپس میں کر لیتے ہیں. ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، وہ کہتا ہے ہو گیا، حالانکہ ابھی ہوا نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ پکا ہے، سمجھو پکی بات ہے. اور یہ انداز کہ لفظ ماضی کا بول کے مراد آئندہ کا زمانہ، اور ماضی کا لفظ اس لیے بولا گیا تاکہ بات پکی ہو جائے، یہ انداز قرآن کریم میں آیا ہے. کقولہ، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اتا امر اللہ، سورہ نحل آیت نمبر 1. اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا. اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ قیامت. اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا عذاب. دونوں تفسیریں کی گئی ہیں. اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا، یعنی کہ اللہ کا عذاب آ چکا، یا قیامت آ چکی. تو کیا قیامت آ چکی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی. اللہ کہہ رہے ہیں آ چکی. مراد یہ ہے کہ قیامت کا آنا اتنی پکی بات ہے کہ سمجھو آ چکی، کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اور اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، ان کے اللہ کا عذاب آ چکا، جب کہ عذاب آیا نہیں تھا. اسی لیے تو اہل مکہ کہتے تھے کہ لاؤ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے ہو. تو اللہ نے کہا اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ چکا، فلا تستعجلوہ، اسے جلدی طلب نہ کرو، اس کے جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو. اگر آ چکا تھا تو وہ مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ اسی لیے مطالبہ کر رہے تھے کہ نہیں آیا تھا. قیامت آنے کا مطالبہ اس لیے کر رہے تھے کہ قیامت نہیں آئی تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ چکا، قیامت آ چکی، اللہ کا عذاب آ چکا. مراد یہ کہ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ سمجھو آ چکا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ، سورہ فجر آیت نمبر 22، اور تیرا رب آیا. قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف آئیں گے. کب؟ روز قیامت. لیکن اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تو ماضی کیے ہیں کہ تیرا رب آ چکا اور فرشتے صف در صف، صفے بنائے ہوئے آ چکے. تو مراد اس سے مستقبل ہے. ماضی کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تیرے رب کا روز قیامت آنا اور فرشتوں کا صفوں کی شکل میں آنا پکی بات ہے، سمجھو یہ کام ہو چکا. وَنَظَائِرِهِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قد غفرت کہا ہے کہ میں نے بخش دیا، حالانکہ اللہ تب بخشیں گے جب یہ گناہ کریں گے، گناہ کرنے سے پہلے نہیں، گناہ کرنے کے بعد بخشیں گے. لیکن اللہ نے کہا میں نے بخش دیا، یہ بتانے کے لیے کہ مستقبل میں بخشش کا ہونا اہل بدر کے لیے اتنا یقینی ہے، اتنی پکی بات ہے کہ اللہ نے کہا میں نے بخش دیا. کقولہ، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اتا امر اللہ، اور اللہ کا فرمان ہے وجاء ربک ونظائرہ، اور اللہ کے اس قول کے مثل بھی کئی اور چیزیں بھی ہیں کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے، لفظ ماضی کا استعمال ہوتا ہے، مراد مستقبل ہوتا ہے.
تو اب خلاصہ کیا ہوا؟ امام القیم رحمہ اللہ خلاصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم عمل کرو اے بدریو جو چاہو، میں نے تم کو بخش دیا، مراد ہے بخش دوں گا، اور الفاظ اللہ نے استعمال کیے ماضی کے بتانے کے لیے کہ اے بدریو جو تم گناہ آئندہ کرو گے اس کی بخشش اتنی یقینی ہے کہ میں لفظ ماضی استعمال کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بخش دیا۔ تو امام القیم رحمہ اللہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے قول کو غلط قرار دے رہے ہیں، کمزور قرار دے رہے ہیں دو وجوہات کی بنیاد پہ۔ ایک وجہ، ایک سبب بیان ہو چکا، دوسرا الثانی ان نفس الحدیث یردہ، کہ خود یہ حدیث یردہ اس کو مسترد کر رہی ہے، اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، کس کو؟ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے قول کو۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کا قول کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو تم چاہو وہ عمل کرو، اس سے مراد مستقبل نہیں بلکہ ماضی ہے کہ جو اعمال تم نے کر لیے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ تو امام القیم کہتے ہیں خود یہ حدیث ابن الجوزی رحمہ اللہ کی اس قول کو مسترد کر رہی ہے، ریجیکٹ کر رہی ہے۔ کیسے؟ فَإِنَّ سَبَبَهُ، کیونکہ اس حدیث کا سبب قصۃ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، وجسہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اہل مکہ کو بتانا ہے۔ یعنی کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کب بیان کیے تھے؟ یہ حدیث کب بیان کی تھی؟ جب حاطب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی معلومات اہل مکہ کو لکھ کر بھیجی تھیں۔ اچھا، اب یہ جو کام کیا تھا حاطب نے، یہ بدر کی لڑائی سے پہلے کیا تھا کہ بعد میں کیا تھا؟ بعد میں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اہل بدر کے بارے میں کہ جو چاہو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث حاطب کی اس غلطی کے موقع پہ بیان کی تھی جو بدر کی لڑائی سے پہلے کی غلطی تھی، یا اس غلطی کے بارے میں یہ بیان کی تھی جو بدر کی لڑائی کے بعد کی تھی؟ بدر کی لڑائی کے بعد کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعملوا ما شئتم یہ الفاظ مستقبل کے لیے ہیں، اہل بدر کی ان غلطیوں کے بارے میں ہیں جو بدر کی لڑائی کے بعد کریں گے، زمانے مستقبل میں کریں گے۔ زمانے ماضی کے بارے میں کہنا کہ یہ الفاظ ہیں، یہ موقف درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ ذَنْبٌ، اور یہ گناہ، کون سا گناہ؟ نبی علیہ السلام کی معلومات اہل مکہ کو دینا۔ وَذَلِكَ ذَنْبٌ، اور یہ گناہ واقع ہوا بعد غزوۃ بدر، غزوہ بدر کے بعد، لا قبلہا، نہ کہ اس سے پہلے، وَهُوَ سبب الحدیث، اور یہ گناہ حدیث کا سبب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن کی آیتوں کے بارے میں سبب نزول، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، زمین میں کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، ایسے ہی جیسے سبب نزول ہوتا ہے ایسے سبب حدیث ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ سبب الحدیث، اور یہ گناہ حدیث کا سبب ہے، اس گناہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی۔ فَهُوَ، تو یہ گناہ مراد منہ، اس حدیث کا مقصود ہے قطعاً، قطعی طور پہ، پکی بات ہے، یقینی طور پہ، یعنی کہ حدیث کے معنی و مفہوم میں یہ واقعہ داخل ہے لازمی طور پہ۔ کون سا واقعہ؟ یہ حاطب کا اہل مکہ کو معلومات لکھ کر دینا۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمر فاروق سے کہا کہ حاطب تو ان صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ تم جو بھی گناہ کرو گے وہ میں تم کو بخش دوں گا۔ تو یہ حدیث سب سے پہلے چسپاں ہوتی ہے، صادق آتی ہے حاطب کے اس گناہ پہ جو انہوں نے بدر کی لڑائی کے بعد کیا تھا، ان کے مستقبل میں کیا تھا۔ تو
تو امام الجوزی رحمہ اللہ کے موقف کو مسترد کر دیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ اچھا، لیکن یہ جو کہا ہے نا کہ جس واقعے کی وجہ سے حدیث بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ واقعہ حدیث کا حصہ لازمی طور پہ ہوگا، اس سے ملتا جلتا ایک تفسیر کا قاعدہ ہے، وہ بھی امام القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کا تذکرہ میں نے کیا ہے اپنی اس کتاب میں جو میں نے ایم فل کے موقع پہ لکھی تھی، ماسٹر کے موقع پہ لکھی تھی مدینہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں، جس کا نام کیا ہے القواعد التفسیریہ عند الامام ابن القیم الجوزیہ، کہ تفسیری اصول و ضوابط، تفسیری قاعدے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے نزدیک، ان کے ہاں۔ تو اس میں ایک قاعدہ میں نے یہ بیان کیا ہے امام القیم رحمہ اللہ سے لے کر، یعنی کہ میرا تو نہیں ظاہر ہے کہ ان کا ہے، لیکن میں نے جمع کیا ہے بس، کہ وہ کہتے ہیں تخصیص محل السبب من جملۃ العام ممتنع قطعا، کہ وہ چیز جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی وہ قرآن کریم کے عام الفاظ سے خارج نہیں ہو سکتی۔ یہ بات واضح ہوگی ایک مثال سے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 31 یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو زینتکم، اپنی زینت اختیار کیا کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے موقع پہ، ہر نماز کے موقع پہ زینت اختیار کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا اطلاق، اس کا استعمال کس کس چیز کے اوپر ہوگا؟ کیا کوئی شخص طواف اس حالت میں کر سکتا ہے کہ اس کا سطر ننگا ہو، اس کی شرمگاہ کا کچھ حصہ ننگا ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ طواف کے موقع پہ سطر کو ڈھانکنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ ہر نماز کے موقع پہ زینت اختیار کیا کرو، ایسا لباس پہنا کرو جو تمہاری شرمگاہ کو چھپا لے۔ تو طواف کے موقع پہ کپڑے پہننا یہ اس آیت کی تفسیر میں یقینی طور پہ داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت نازل ہوئی ہے اسی وجہ سے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی عورت بیت اللہ کا طواف کرتی اور وہ ننگی ہوتی، اور وہ کہتی کون ہے جو مجھے طواف کرنے کے لیے لباس دے گا، تو لباس مل جاتا تو اسے اپنی شرمگاہ پہ رکھ لیتی اور کہتی کہ آج کچھ حصہ ننگا ہے یا سارے کا سارا ننگا ہے، اور جو ننگا ہے میں اس کو کسی کے لیے حلال نہیں کرتی، کسی کو میں اجازت نہیں دوں گی کہ مجھے دیکھے۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد میں یا ہر نماز کے موقع پہ زینت اختیار کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان عورتوں کے بارے میں جو ننگے طواف کیا کرتی تھی۔ تو پھر اس آیت کی تفسیر میں یہ بات پکی شامل ہوگی کہ سطر ننگا ہو تو طواف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت سمجھ لیں آپ، یہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 1 اور 2، کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم،
اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے تمہاری قسموں کا کفارہ۔ اچھا، یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کسی کھانے کو حرام کر لے، یا کسی مشروب پینے کی چیز کو حرام کر لے، یا کسی لونڈی کو حرام کر لے، یا اپنی بیوی کو حرام کر لے کہ اپنی بیوی سے کہے تو میرے اوپر حرام ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا جو آدمی کھانے پینے والی چیز کو یا بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ یہ قسم بنے گی اور قسم کا کفارہ دے دیا جائے تو وہ حرام چیز حلال ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے کہا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے اوپر کھانا حرام کر لے یا لونڈی حرام کر لے، فتویٰ یہ ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے۔ جن لوگوں نے موقف اختیار کیا انہوں نے اس آیت کو بھی دلیل بنایا ہے، اور دلیل کیسے بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یا تو آپ نے شہد کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، یا اپنی لونڈی ماریا قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی ہے انہی دو چیزوں کے بارے میں، یا شہد کو حرام کر لیا تھا آپ نے یا لونڈی کو، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو دونوں میں مسئلہ ایک ہی ہے، کیا؟ حلال چیز کو حرام کر لینا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حلال چیز کو حرام کر لیا تو اللہ نے کہا نہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ قسم کا کفارہ دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج بھی کوئی آدمی اگر کھانے پینے والی چیز کو اپنے اوپر یا بیوی کو حرام کر لے تو وہ قسم کا کفارہ دے گا، تو وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور دلیل یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اسی مسئلے میں، تو یہ مسئلہ اس آیت میں لازمی طور پہ داخل ہوگا۔ کوئی اور مسئلہ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ لازمی طور پہ داخل ہوگا۔ تو یہ ہے وہ قاعدہ جو امام صاحب نے بیان کیا، امام القیم رحمہ اللہ نے، کہ تخصیص محل سبب من جملۃ العام ممتنع قطعا، کہ قرآن کریم کے جو عام الفاظ ہیں اس کے مفہوم سے آپ اس چیز کو نہیں نکال سکتے جس چیز کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے حدیث کے بارے میں یہی کچھ کہا ہے کہ حدیث نازل ہوئی، حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی تھی اس لیے کہ حاتب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی کے بعد غلطی کی۔ جناب عمر فاروق نے کہا مجھے اجازت دے میں ان کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جناب عمر فاروق سے کہا کہ عمر تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے کہا ہے بدر والوں سے تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ تو یہ اب غلطی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی، وہ مستقبل کی غلطی تھی کہ ماضی کی؟ مستقبل کی غلطی تھی، بدر کی لڑائی کے بعد پیش آئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہے، ماضی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا موقف غلط ثابت ہو گیا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، ان کا غلط ثابت ہو گیا۔ اب ہم امام القیم رحمہ اللہ سے کہتے ہیں پھر آپ بتا دیں صحیح موقف کیا ہے، صحیح موقف کیا ہے پھر اس کا؟ تو کہتے ہیں فَالَّذِي نَظُنُّ فِي ذَلِكَ، جو ہم گمان کرتے ہیں، جو ہم خیال کرتے ہیں، فی ذالک، اس حدیث کے بارے میں، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وہ کیا ہے جو ہم گمان کرتے ہیں؟ کہ ان ھذا خطاب، کہ بے شک یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، لقوم، ایسی قوم سے، قد علم اللہ سبحانہ، جن کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ انہم لا یفارقون دینہم، کہ وہ اپنے دین کو ترک نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا مستقبل کے بارے میں ہی ہے بدر والوں سے کہ تم جو عمل کرو گے میں نے تم کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ قوم کافر نہیں بنے گی، مرتد نہیں ہوگی، دین اسلام کو ترک نہیں کرے گی، بل یموتون علی الاسلام، بلکہ یہ فوت ہوں گے اسلام پہ۔ اللہ کو یہ پتا تھا، وانہم، اور اللہ کو پتا تھا کہ انہم قد یقارفون، کہ ممکن ہے کہ یقارفون، وہ ارتکاب کریں، بعد ما یقارف غیرہم من الذنوب،
ان گناہوں میں سے کوئی جس کا ارتکاب کرتے ہیں غیرہم، ان کے علاوہ لوگ. تو اللہ کو ایک تو یہ پتا تھا کہ بدری صحابہ کرام جن کو خوشخبری دے رہا ہوں جو چاہو عمل کرو میں نے بخش دیا، کہ یہ کافر نہیں بنیں گے، مرتد نہیں ہوں گے، دین اسلام ترک نہیں کریں گے. اور البتہ اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ممکن ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ کئی گناہوں کا ارتکاب کریں گے، کفر نہیں، شرک نہیں، ارتداد نہیں. وَلَٰكِن لَا يَتْرُكُمْ سُبْحَانَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں رہنے دے گا. لا یترکم، نہیں ان کو چھوڑے گا، نہیں ان کو رہنے دے گا. مصرین علیہا، ان گناہوں پہ اصرار کرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں پہ برقرار نہیں رہنے دے گا. اللہ کو پتا تھا گناہ کریں گے، لیکن میں ان کو ان گناہوں پہ قائم و دائم نہیں رہنے دوں گا، لیکن وہ ان کو نہیں رہنے دے گا. مصرین علیہا، ان گناہوں پہ اڑنے والا، ان گناہوں پہ اصرار کرنے والا، ان گناہوں پہ برقرار رہنے والا. بل یوفقہم، بلکہ وہ ان کو توفیق دے گا. اللہ کو پتا تھا بلکہ وہ ان کو توفیق دے گا. لتوبۃ نصوح، پکی توبہ کی، خالص توبہ کی. واستغفار، اور ان کو توفیق دے گا مغفرت طلب کرنے کی، استغفر اللہ کہنے کی، یا اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. وحسنات، اور ان کو توفیق دے گا ایسی نیکیاں کرنے کی، تمحو، جو مٹا دیں گی اثر ذالک، اس گناہ کے اثرات کو. مجھے امید ہے کہ مفہوم واضح ہوگا. امام القیم رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خوشخبری ان لوگوں کو دی ہے، اللہ کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گناہ کرتے ہوئے اس حد تک نہیں جائیں گے کہ دین ہی چھوڑ دیں، کافر ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، شرک کریں. اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ دیگر گناہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ میں ان کو ان گناہوں پہ برقرار نہیں رہنے دوں گا، بلکہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دوں گا، ان کو استغفار کی، مغفرت طلب کرنے کی توفیق دوں گا، ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق دوں گا، ایسی نیکیاں جو گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیں گی. تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ تم جاؤ عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا. اچھا، اب آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو سب کے بارے میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں، بدری صحابہ کرام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ یہ تو دیگر مسلمان بھی اگر گناہ کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کا، نیکیاں کرنے کا، اور وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پھر خصوصیت کیا رہی ان کی دوسرے لوگوں سے؟ تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یکون تخصیص بہذا دون غیرہم، اور ان کو اس کے ساتھ خاص کرنا، دون غیرہم، ان کے غیر کو چھوڑ کر، لأنہ، یہ کس لیے ہے؟ لأنہ، کیونکہ قد تحقق ذلک فیہم، کیونکہ یہ چیز ان کے بارے میں ثابت ہو چکی. وَأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور بے شک وہ بخش دیے گئے ہیں. وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنَ الْمَغْفِرَةِ حَصَلَتْ بِأَسْبَابٍ تَقُومُ بِهِمْ، اور یہ چیز مانے نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو ان کو خوشخبری دی گئی ہے تم جو عمل کرو میں نے تم کو بخش دیا، یہ چیز مانے نہیں ہے. کس بات سے مانے نہیں ہے؟ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ مغفرت حاصلت ہوئی ہے بِأَسْبَابٍ، ان اسباب کی بنیاد پہ، تقوم بہم، جو ان میں پیدا ہوئے، جو اسباب ان میں پائے گئے. کیا اسباب پائے گئے؟ توبہ، استغفار، نیکیاں. کما لا یقتضی ذالک، جیسا کہ یہ چیز تقاضا نہیں کرتی. کیا چیز؟ کہ یہ خوشخبری کہ تم عمل جو چاہو عمل کرو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، یہ چیز تقاضا نہیں کرتی ان یعطل الفرائض، کہ یہ لوگ واجبات و فرائض کو معطل کر دیں گے، ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. وثوقا بالمغفرت، مغفرت پہ اعتماد کرتے ہوئے. یعنی کہ ان الفاظ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں گے،
وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر کہ جناب ہمیں تو معافی مل گئی ہے. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار علی القیام بالأوامر، اگر یہ مغفرت قد حصلت حاصل ہوئی ہوتی، ملی ہوتی، اوامر اللہ کے، اوامر رسول اللہ کے اوامر، احکامات، اگر یہ مغفرت حاصل ہوئی ہوتی اوامر پہ استمرار کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو جاری رکھے بغیر، اللہ تعالیٰ کے آرڈر پہ عمل کرنے کو جاری رکھے بغیر اگر یہ مغفرت ملی ہوتی تو لما احتاجوا بعد ذلك، تو انہیں حاجت نہ ہوتی اس کے بعد الی صلاۃ، کسی نماز کی، ولا صیام اور نہ روزوں کی، ولا حج اور نہ حج کی، ولا زکوٰۃ نہ زکوٰۃ کی، ولا جہاد اور نہ جہاد کی. وہذا محال، اور یہ ناممکن ہے. تو پتہ چلا کہ ان الفاظ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ فرائض کو ترک کر دیں مغفرت پہ اور بشارت پہ اعتماد کرتے ہوئے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو انہیں حاجت نہیں تھی کسی نماز روزے کی، جبکہ ان کو حاجت رہی ہے. وَمِنْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ التَّوْبَةُ بَعْدَ الذَّنْبِ، اور جو چیزیں واجب ہیں ان میں سے سب سے بڑا واجب یہ ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا. فضمان المغفرتی، تو مغفرت کی جو ضمانت ہے، مغفرت کی جو گارنٹی ہے جو ان کو ملی تھی کہ تمہیں معاف کر دیا ہے، لا یوجب، یہ تقاضا نہیں کرتی تعطیل اسباب المغفرتی، مغفرت کے اسباب کو ترک کر دینے کا. یعنی کہ ان کو جو خوشخبری ملی تھی، ضمانت ملی تھی کہ میں تمہیں بخش دوں گا، ان سے یہ کہیں اشارہ نہیں ملتا کہ وہ مغفرت کے اسباب کو ترک کر دیں، توبہ کرنا ترک کر دیں، استغفار کرنا ترک کر دیں، نیکیاں کرنا ترک کر دیں. ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا. وَنَذِيرُ هَذَا، اور اس کی نذیر، اس کی مثال، قولہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فی الحدیث الآخر، ایک اور حدیث میں. کیا ہے اس حدیث میں؟ کہ اذنب عبد ذنبا، ایک بندے نے گناہ کیا، فقالت، اس نے کہا، ای ربی، اے میرے رب، اذنبت ذنبا، میں نے ایک گناہ کیا ہے، فاغفرہ لی، پس تو یہ گناہ مجھے بخش دے. فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ یمکث، پھر وہ رکا رہا، ٹھہرا رہا، جب تک اللہ نے چاہا کہ وہ رکا رہے، ٹھہرا رہے. ان کے پھر کوئی گناہ نہیں کیا اس نے. کب تک؟ جب تک اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا آخر، پھر اس نے ایک دوسرا گناہ کیا. فقالت، اس نے کہا، اے ربی، اے میرے رب، اصبت ذنبا، میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میں گناہ کو پہنچا ہوں. فاغفر لی، پس تو یہ گناہ مجھے بخش دے. فغفر لہ، تو اللہ نے اس کو یہ گناہ بخش دیا. ثم مکث ما شاء اللہ یمکث، پھر وہ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا کہ رکا رہے، ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا کہ وہ ٹھہرا رہے. ان کے اتنا عرصہ گناہ نہیں کیا، کتنا عرصہ؟ جتنا عرصہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا آخر، پھر اس نے ایک اور گناہ کیا. اب یہ تیسری بار ہے. فقالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اصبت ذنبا، میں ایک گناہ کو پہنچا ہوں، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. فاغفرہ لی، پس تو یہ گناہ مجھے بخش دے. فقال اللہ، تو اللہ تعالی نے کہا، علم عبدی، میرے بندے نے یہ بات جان لی ہے کہ ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ بخشتا بھی ہے، ویأخذ بہ، اور گناہ پہ پکڑتا بھی ہے. قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. فلیعمل ما شاء، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، ما شاء، جو وہ چاہے، جو چاہے وہ عمل کرے. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی کہا گیا ہے اس حدیث میں کہ جو چاہے عمل کرے، میں نے اس کو بخش دیا، جو چاہے عمل کرے. اور بدریوں سے بھی کیا کہا گیا؟ تم جو چاہو وہ عمل کرو. تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں حدیثیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہیں.
تو پھر اس دوسری حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں فلیس فی ھذا اطلاق واذن منہ سبحانہ لہ فی المحرمات والجرائم. تو اس میں ان کے دوسری حدیث میں اور اس میں جو الفاظ ہیں فلیعمل ما شاء، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، جو چاہے وہ عمل کرے، جو آخری الفاظ ہیں اس میں نہیں ہے اطلاق اجازت و اذن. اذن کا معنی بھی اجازت ہی ہوتا ہے، تو اس میں اباحت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے منہ سبحانہ، اللہ سبحانہ کی طرف سے، لہو اس بندے کو، فی المحرمات والجرائم، حرام کام کرنے کی اور جرائم کا ارتکاب کرنے کی. وَإِنَّمَا يَدُلُّ، یہ تو دلالت کرتی ہے صرف اس بات پہ کہ انہ یغفر لہ، اللہ اس کو بخشتا رہے گا، ما دام کذالک، جب تک وہ اسی طرح رہے گا کہ اذا اذنب، جب وہ گناہ کرے گا، تابا، توبہ کر لے گا. یعنی کہ یہ دوسری حدیث کے آخر میں جو اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، بس جو چاہے وہ کرے، میں نے اس کو بخش دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھٹی دے رہا ہوں کہ جناب یہ زنا کرے، ڈاکے ڈالے، چوریاں کرے اور کفر کرے، شرک کرے، میں اس کو بخش دیا. نہیں، ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ میرا بندہ ہے اسی حالت پہ رہے گا کہ گناہ سے بچتا ہے، لیکن گناہ جب ہو جائے گا توبہ کرے گا، گناہ کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا. لیکن شرط کیا کہ توبہ جب کرے سچے دل سے کرے، کیونکہ دل اگر صاف نہیں ہوگا تو آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دل میں سچی توبہ کیا ہوگی کہ آپ شرمندہ ہوں کہ میں نے گناہ کیوں کر بیٹھا ہوں، اور پکا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا. پھر گناہ ہو گیا، پھر سچے دل سے معافی مانگیں، اللہ پھر معاف کر دے گا. یہ مطلب ہے ان الفاظ کا. واختصاص ھذا العبد بھذا، اور اس بندے کا اس چیز کے ساتھ خاص ہونا. کس چیز کے ساتھ؟ کہ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، جو چاہے یہ عمل کرے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حدیث اس بندے کے لیے خاص ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حدیث اس بندے کے لیے خاص ہے. کہتے ہیں واختصاص ھذا العبد بھذا، اور اس بندے کا اس اعزاز کے ساتھ خاص ہونا کیوں ہے؟ لأنہ قد علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ انہ لا یصر علی ذنب، یہ گناہ پہ اصرار نہیں کرے گا. وانہ کلما اذنب تاب، اور بے شک یہ جب بھی گناہ کرے گا توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو یہ بندے کا اس چیز کے ساتھ خاص ہونا حکم، یہ ایسا حکم ہے کہ یعم، یہ عام ہے، کل من کانت حالتہ حالہ، ہر اس شخص کے لیے جس کی حالت اس بندے کی حالت ہو. یعنی کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اعزاز اسی بندے کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ گناہ پہ اصرار نہیں کرے گا، جب بھی گناہ ہوگا توبہ کر لے گا، اور جب بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس بندے کے لیے خاص ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عام حکم ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے حالات وہ ہوں جو اس بندے کے حالات ہیں. وہ کیا حالات؟ کہ گناہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، اپنی طرف سے پکا ارادہ کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر ہو گیا، پھر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ پھر معاف کر دیں گے. لیکن ذالک العبد، لیکن یہ اس بندے میں اور باقی بندوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے اعلان اس بندے کے بارے میں کیوں کیا ہے؟ لیکن ذالک العبد مقطوع لہ بذالک، لیکن یہ جو بندہ ہے مقطوع لہ بذالک، اس کے لیے یہ بات قطعی طور پہ کہہ دی گئی ہے، یقینی طور پہ کہہ دی گئی ہے، کما قطع بہ لأہل بدر، جیسا کہ یہ بات یقینی طور پہ کہہ دی گئی تھی کن کے لیے؟ اہل بدر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس خاص بندے کا پتہ ہے کہ اس نے پوری زندگی یہی کام کرنا ہے کہ گناہ ہوگا تو شرمندہ ہوگا، سچے دل سے توبہ کرے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چاہے کرے میں اس کو معاف کر دوں گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح كُلُّ مَنْ بَشَّرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنتی او اخبرہ بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة اطلاق الذنوب والمعاصي له
ومسامحتہ بترک الواجبات. اسی طرح ہر وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، او اخبرہ یا اس کو بتایا کہ بأنہ مغفور لہ کہ بے شک اس کو بخش دیا گیا ہے، تو لم یفهم منہ ہوا اس نے نہیں سمجھا. کس نے؟ جس کو خوشخبری ملی ہے اس نے نہیں سمجھا منہ اس سے، ولا غیر من صحابتی اور نہ اس کے علاوہ دیگر کسی صحابی نے یہ سمجھا کہ اطلاق الذنوبی کہ گناہوں کی اجازت ہے، والمعاصی نافرمانیوں کی اجازت ہے، لہو اس کے لیے، ومسامحتہ اور اس کو اجازت ہے بترک الواجبات واجبات ترک کرنے کی. جس صحابی کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی یا جس کو آپ نے بتایا کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے، اس نے اس خوشخبری سے یہ نہیں سمجھا کہ اب مجھے چھٹی دے دی گئی ہے گناہ کرنے کی، اور نہ ہی کسی دوسرے صحابی نے سمجھا اس کے بارے میں کہ اس کو چھٹی دے دی گئی ہے گناہ کرنے کی کیونکہ جنت کی خوشخبری مل گئی ہے. یہ بات صحابہ کرام نے نہیں سمجھی ایسے الفاظ سے. بل کان ہؤلاء اشد اجتہادا، بلکہ یہ بہت آگے تھے. کون؟ جن کو خوشخبری مل جاتی تھی، یہ بہت آگے ہوتے تھے اجتہاداً محنت کرنے کے لحاظ سے، وحذراً گناہوں سے بچنے کے لحاظ سے، وخوفاً اور ڈرنے کے لحاظ سے، بعد البشارۃ منہم قبلہا خوشخبری مل جانے کے بعد، خوشخبری مل جانے سے پہلے کے مقابلے میں. کہ جن کو جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، خوشخبریاں ملنے کے بعد، خوشخبریاں ملنے سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے، زیادہ گناہوں سے بچتے تھے، زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. کل عشرۃ المشہود لہم بالجنہ، جیسا کہ عشر میں تو 10، جیسا کہ وہ 10 صحابہ المشہود لہم جن کے لیے شہادت دی گئی بالجنتی جنت کی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، جناب عثمان، جناب علی، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعید بن زید. تو یہ جو 10 صحابہ کرام ہیں، تو کیا یہ خوشخبری ملنے کے بعد عبادت کے معاملے میں ڈھیلے ہو گئے تھے؟ نہیں، خوشخبری ملنے کے بعد پہلے سے زیادہ عبادت میں محنت کرتے تھے. وقد کان الصدیق شدید الحذر والمخافہ، یقیناً صدیق جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ شدید الحذری گناہ سے بچنے، والمخافتی اور اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں بہت شدید تھے. وکذالک عمر اور اسی طرح عمر بھی، فإنہم علموا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان البشارۃ المطلقہ مقیدۃ بشروطها والاستمرار علیہا الی الموت، کہ یہ جو مطلق بشارت ملی ہے در حقیقت یہ مقید ہے بشارت کی شرائط کے ساتھ، والاستمرار علیہا اور اس پہ مستمر رہنے کے ساتھ، الی الموت موت تک. یہ جانتے تھے کہ ہمیں جو خوشخبریاں ملی ہیں، ان خوشخبریوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. کس لیے؟ اس لیے کہ تم اسی حالت پہ رہو گے مرنے تک، نماز روزہ کرتے رہو گے، فرائض کرتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، کفر سے دور رہو گے. یہ خوشخبری کا مطلب یہ تھا. تو خوشخبری کا مطلب کیا تھا کہ یہ ایمان پہ رہیں گے، اسلام پہ رہیں گے، کفر اختیار نہیں کریں گے، منافق نہیں بنیں گے، تو ان شرائط کے ساتھ ان کو جنت ملے گی. فإنہم عالموا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مطلق جو بشارت تھی، ان کے بظاہر مطلق تھی، جب کہا گیا کہ جنتی ہیں اس موقع پہ ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی، کوئی شرط نہیں لگائی گئی، لیکن حقیقت میں وہ جانتے تھے کہ شرائط موجود ہیں جو اس حدیث میں تو نہیں آئیں، لیکن ویسے پتہ ہے کہ جنت کی خوشخبریاں اسی کے لیے ہیں جو آخر وقت تک ایمان پہ رہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ مطلق جو بشارت ہے یہ در حقیقت مقیدتن، یہ مقید ہے بشروطہا خوشخبری کی شرائط کے ساتھ،
والاستمرار علیہا الی الموت، اور مرتے دم تک ان شرائط پہ مستمر رہنے کے ساتھ، ومقیدۃ، اور یہ مقید ہے یہ خوشخبری بانتفاء موانعہا، خوشخبری کے موانع کے نہ ہونے کے ساتھ. یہ کہ خوشخبری تو عام ملی مطلق کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، لیکن مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ اعمال کر رہے ہیں ایسے یہ کرتے رہیں گے تو ان کو جنت ملے گی، جس طرح یہ کفر سے بچے ہوئے ہیں ایسے ہی بچتے رہیں گے تو ان کو جنت ملے گی. وَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مِّن ذَلِكَ، اور کسی نے نہیں سمجھا، منہم ان میں سے، یعنی کہ جن کو خوشخبریاں ملیں ان میں سے کسی نے نہیں سمجھا، من ذَلِكَ، اس خوشخبری سے، الاطلاق، اباحت، والاذن، اور اجازت، فی ما شاء من الاعمال، ان اعمال کی جو وہ چاہیں. کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں چھٹی دے دی گئی کہ اب ہم جو مرضی کریں. بظاہر یہی کہا گیا کہ اعملوا ما شئتم، اے بدریو جو تم چاہو کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے. لیکن جن کو یہ خوشخبریاں ملیں، یہ بدری صحابہ کرام اور یہ عشرہ مبشرہ، یہ جانتے تھے کہ بظاہر خوشخبری دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کوئی شرط نہیں لگائی، لیکن شرائط موجود ہیں. اس خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کیا ہے، ایسے ہی فرائض و واجبات پہ عمل کرتے رہو گے مرتے دم تک، اور ایسے ہی کفر سے اور نفاق سے بچتے رہو گے مرتے دم تک، تو پھر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا درس آپ لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہوگا. چونکہ 2-3 منٹ باقی ہیں تو اس لیے خلاصہ پھر بیان کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ اشکال پیدا ہوا کہ اللہ تعالی نے بدری صحابہ کرام سے کہا جو چاہو تم عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے جو چاہو کرو بخشش موجود ہے، یعنی کہ چاہے کافر بن جاؤ بخشش موجود ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا اگر یہ ممکن نہیں ہے؟ تو امام ابن جوزی اور ان کے ساتھ دیگر کئی علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ ماضی میں جو تم نے اعمال کیے ہیں وہ تمہیں بخش دیے گئے ہیں، اس کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا یہ جو موقف اختیار کیا امام ابن جوزی نے یہ تو غلط ہے، ان الفاظ کا تعلق مستقبل سے ہی ہے. کیونکہ اے عملو تم کرو جو چاہو، یہ الفاظ مستقبل کے لیے ہیں، آئندہ زمانے کے لیے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کس موقع پہ الفاظ کہے گئے تھے؟ جب حاطب نے غزوہ بدر کے بعد غلطی کی تھی تو اس موقع پہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حاطب ان صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ نے کہا جو چاہو تم عمل کرو. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ الفاظ مستقبل کے بارے میں ہیں، آئندہ غلطیوں کے بارے میں ہیں، بدر کے بعد کی غلطیوں کے بارے میں ہیں. تو پھر وہ اشکال تو اسی طرح ہی رہا کہ کیا اللہ نے ان صحابہ کرام کو ہر گناہ کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ جن کو میں خوشخبری دے رہا ہوں یہ دین اسلام کبھی ترک نہیں کریں گے، دین اسلام پہ ہی فوت ہوں گے. البتہ کچھ گناہ ان سے ہو جائیں گے جن سے یہ توبہ کر لیں گے، جن سے استغفار کر لیں گے، جن کے بعد ایسی نیکیاں کریں گے جو ان گناہوں کو دھو ڈالیں گی. تو اس وجہ سے ان کو اس انداز سے خوشخبری دی گئی ہے. اور اس خوشخبری میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ نمازیں معاف ہیں، فرائض معاف ہیں، واجبات معاف ہیں یا گناہ کرنے کی چھٹی ہے. اور اس حدیث سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے کہا اس بندے سے جس نے ایک دفعہ گناہ کر کے توبہ کی، پھر دوسری بار گناہ کر کے توبہ کی، پھر تیسری بار گناہ کر کے توبہ کی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہو سو کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بندے کو چھٹی مل گئی ہے جو چاہے کرے. مراد یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ ایسے ہی کرتا رہے گا پوری زندگی، گناہ نہیں کرے گا، لیکن جب ہو جائے گا تو یہ توبہ کر لے گا سچے دل سے. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اور یہی اللہ کا اصول تمام بندوں کے لیے ہے جو اس بندے کے لیے تھا. اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ وہ صحابہ کرام جن کو خوشخبریاں جنت کی ملیں ان میں سے کسی نے ان احادیث کا یہ مطلب نہیں نکالا کہ ہمیں چھٹی دے دی گئی ہے گناہ کرنے کی اور ہمیں معاف کر دیے گئے ہیں فرائض و واجبات. ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں سمجھی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا علم لینے کی اور ان کا صحیح مفہوم جاننے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.